شداد کو ڈرانے قسم کا ایک سوال ملتا ہے اور اس نے شداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جو نے جنت بنائی اس کے بنانے سے تجھے چین مل جائے گا؟ شداد یہ سن کر کانپ گیا، پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں موت کا فرشتہ ہوں، میں اسرائیل ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دو، پھر تو میری جان نکال لینا۔ بولا یہ حکم؟ فرشتہ بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے رب کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تجھے 1 بھی منٹ کی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ شداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہوئے ہو اور شروع ہی سے تیرا یہ کام ہے کہ کبھی تو نے کسی کی روح نکالتے بس اس پر ترس یا رحم کھایا ہے؟ جان نکالتے وقت کچھ بھی ترس آیا ہے اس کو کبھی تجھے؟ فرشتے نے کہا کہ اے خدا میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کس پر زیادہ ترس کھایا؟ تب اسرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن نو حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے گئے۔ ہوا کا جھونکا آیا اور ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جو حاملہ تھی اس کا حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں ہی کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک زنجیروں میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑا رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا کہ اس کا کیا حال ہوگا، یعنی کہ جب ماں مر گئی، اس بارش کے پانی اس میں پانی میں تھا، سمندر میں تھا، تو ایک تختے کے اوپر تھا، تو اب کون اس کا حامی مددگار ہے؟ تو اے خدا تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آیا۔ دوسرے شداد پر مجھے بہت بڑی دیا ہے کہ اس نے کئی 100 ورش میں عمارت بنائی تھی، پھر اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا اور دل میں حسرت اور افسوس کے لیے ہی اس دنیا میں سے ودا ہو چکا، یعنی کہ مر گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تو اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ، پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اس نے راج دیا، بادشاہ بنایا، سکھ شانتی دی، پھر بھی اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا تو اس کو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ اللہ کا دعویٰ کرنا بڑا سخت کام ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شداد کو بہت سخت سزا دی۔